جنت اور دوزخ کے معاملات ہیں، فرشتوں کا تذکرہ ہے، فرشتوں کے بازوؤں کا تذکرہ ہے، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، دو دو بازو، تین تین بازو، چار چار، اب کیسے بازو ان کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے مختلف اعضاء کا ذکر آ جاتا ہے، اللہ کا ہاتھ ید اللہ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، یا اللہ کا چہرہ یریدون وجہہ، یا اللہ کا نفس یحذرکم اللہ نفسہ۔ اب یہ چیزیں جو ہے، یا پڈلی جو ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، یہ سب آیات متشابہات میں سے، ان کی اصل حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے، نہیں جان سکتے، نہیں جان سکتے۔ ان کی کھود کرید میں پڑیں گے تو فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جو چیز کے در حقیقت یہ کہ ایک کہاوت ہے فارسی زبان میں، معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ واقعہ یہ کہ یہ علم کا کمال ہے کہ ایک آدمی سمجھ لے اپنے علم کی حدود کو، کہ میرا علم یہاں تک، اس سے آگے نہیں، اس سے آگے نہ بڑھے، اس سے آگے بڑھے گا ٹھوکر کھائے گا۔ اسی طریقے سے یہ کہ آپ کو معلوم ہے یہاں تک تو بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے، آگے جو ہے یہ دائرہ ماورا کا ہے۔ یہ ماورا جو ہے ہمارے ماورا مشاہدہ ہے، ہمارے تعقل سے، تفہم سے، ہمارے سارے اس انداز سے یہ ساری چیز جو ہے بالکل ماورا ہے، وراء الورا ثم وراء الورا، لیکن ان کا علم دینا بھی ضروری تھا۔ جنت کا کچھ نہ کچھ نقشہ تو آپ کو دکھاتے تاکہ آپ کے اندر اس کا لالچ پیدا ہو، اس کی آرزو دل میں جو ہے، آرزو امنگ جو ہے وہ جڑ پکڑ لے۔ جہنم کا کوئی نقشہ تو دکھائے نا جس سے کہ خوف آئے اور جس سے بچنے کی انسان کوشش کرے۔ اس حوالے سے اس عالم کی خبریں دینا بھی ضروری ہے، لیکن ان کی صحیح تفہیم تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے لیے تو ایک نادیدہ عالم ہے، ان سین ورلڈ ہے، غیب ہے، تم نے کبھی دیکھا نہ سنا تو کیسے تصور کرو گے، اس کی کس حقیقت کو کیسے سمجھو گے؟ یہ تمہارے لیے آؤٹ آف باؤنڈس ہے۔ لہذا ان آیات کو کہا گیا ہے کہ یہ آیات متشابہات ہیں۔ قبر میں کیا ہوتا ہے، کیسے فرشتے آتے ہیں، کیسے جو ہے کھڑکی کھول دی جاتی ہے یا جنت کی طرف سے یا دوزخ کی طرف، یہ ہماری سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ کہ ایک تو عالم غیب جو ہے اس سے متعلق جملہ امور یہ آیات متشابہات میں شمار ہوں گی۔ نمبر دو، جو سائنٹیفک فنومینا قرآن مجید میں آئے ہیں، جبکہ ابھی انسان کا اپنا سائنس علم جو ہے بڑا عہد طفولیت میں تھا، ابتدائی منزلوں میں تھا، تو وہ فنومینا سمجھ میں نہیں آ سکتے تھے۔ جیسے مثلا آج بھی ہے سبع سماوات، ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ سبع سماوات سے مراد کیا ہے، گویا کہ یہ ہمارے لیے آیات متشابہات میں سے ہے۔ لیکن آج سے بہت پہلے یہ آیت بھی آیت متشابہات میں تھی، ہر شے چل رہی ہے، کل فی فلک یسبحون، ہر شے اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ اب یہ بات کیسے سمجھ میں آتی؟ زمین تو ساکن ہے، تیر نہیں رہی ہے، ہاں سورج تو لگتا ہے تیرتا ہوا چلتا ہے، چاند بھی تیرتا ہوا لگتا ہے، زمین تو ساکن ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، آج ہمیں معلوم ہے کہ واقعتاً اصل حقیقت وہی ہے جو قرآن نے بیان کی تھی 1400 سال قبل۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یہاں کوئی شے جو ہے ساکن تو رہ ہی نہیں سکتی، ذرہ ساکن نہیں ہے، نہ خورشید ساکن ہے، وہ بھی چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ اپنے مدار پر بھی چل رہا ہے اور خود روٹیٹ بھی کر رہا ہے، دونوں اس کی گردشیں جیسے زمین کی دو گردشیں ہیں۔ لیکن زمین کی جو دوری حرکت ہے اس کا مرکز سورج ہے، سورج کی جو دوری حرکت ہے اس کا کوئی بڑا جو ہے اور جو ہے ستارہ ہے جس کے گرد وہ اپنے پورے کنبے کو لے کر، جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین کا کنبہ ہے، جو جس کا سورج کا کنبہ ہے، تو اس کو لے کر وہ چل رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے یہ آیت جو ہے اس وقت متشابہات میں تھی، آج یہ محکمات میں سے آ گئی ہے کہ آج ہم اس کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کی صلاحیت اپنے اس علم سائنٹیفک کے ذریعے سے حاصل کر چکے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہے اس کے ذہن میں رہنی چاہیے۔